أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک ایسا ٹاپک جو اکثر زیر بحث آتا ہے اور وہاں اکثر و بیشتر اس کے جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ معاملات ہیں وہ ایک جگہ جمع نہیں ہیں، وہ یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے احکام، نمازی کے آگے سے گزرنے کے احکام، شرعی احکامات کیا ہیں، اور مختلف جگہوں پر مختلف احکامات کیسے ہیں، اور متفق علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ جو ایکشن ہے وہ کیا تھا۔ تو آئے دیکھتے ہیں کہ جو سب سے پہلے دیکھیں، کسی بھی نمازی کے آگے اس کے آگے اس نے کوئی سترہ رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا، کم سے کم 3 بازو کی جگہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ گزرنا چاہتے ہیں تو اس کی نماز خراب نہیں ہوگی، یعنی کٹے گی نہیں۔ پھر جہاں خالی میدان، محلے، جان نماز رکھ کے یا صحرا یا کئی جگہ ہے تو 3 چیزوں کے آگے سے گزرنے سے جو نماز ہے وہ کٹ جاتی ان سینس نماز جاری رہتی ہے، لیکن وہ کٹ جاتی اس سینس میں کہ آپ نے اس کے آگے سے گزر کے آپ نے اس کی نماز کاٹ دی۔ وہ کتے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ کالا ہے تو ظاہر ہے وہ کوئی شیطان اور جن ہوگا، اور اگر کوئی حائضہ خاتون ہے یا مثلا کوئی گدھا وغیرہ جو ہے آگے سے گزر گیا، وہ جگہ جو یعنی جس کے بارے میں ہے کہ کتنی جگہ کے اندر نماز کٹ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ 3 بازو کے برابر جگہ ہے، 3 بازو کی جگہ۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے آگے سے کوئی گزر نہ جائے تو انہوں نے 3 بالش تک کعبہ شریف کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، 3 بازو تک۔ تو 3 بازو آلموسٹ 1 میٹر بنتا ہے، تقریباً 1 میٹر۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مساجد کی جو نماز کے لیے آج کل کے زمانے میں مسجدوں میں جو جانماز ہوتے ہیں، وہ بھی تقریباً اس کی بھی لمبائی جو آپ کے نماز پڑھنے کے حوالے سے ہوتی ہے وہ 1 میٹر ہی تقریباً ایوریج اس کی ہوتی ہے، 90 سینٹی سے لے کر 1 میٹر تک، جو جس آگے کی طرف دیکھا جائے۔ چوڑائی میں تو خیر وہ صفیں بچھی ہوتی ہیں، قالین کے ڈیزائن بنے ہوتے ہیں، لیکن آگے دوسری صف تک کے لیے صرف یہی 1 میٹر کے لگ بھگ جگہ ہوتی ہے۔ اس سے یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ اور ہاں، علماء کے یہ بھی جو فتوے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر حرم میں یا مسجد نبوی میں جب نماز ہو رہی ہو تو کیا وہ جائز ہے وہاں سے گزرنا؟ ہاں، وہ اس کو فقہاء اور علماء نے ان دونوں جگہوں کو تھوڑا سا اس میں آسانی دی ہے کہ آپ گزر سکتے ہیں، کیونکہ جب فرض نماز ہو رہی ہوتی ہے تو اصل سترہ جو ہے وہ امام کا ہوتا ہے، مقتدی کا نہیں ہوتا۔ یعنی اگر آپ حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں تو امام جو امام کعبہ ہیں، جو بھی نماز پڑھ رہا ہے، تو اصل چیز اس کے آگے سے نہیں گزرنا ہے، مگر جسٹ ان کیس کیونکہ وہاں بھیڑ ہوتی ہے، رش ہوتا ہے، تو وہاں آپ کے لیے یہ آسانی دی گئی ہے یا مسجد نبوی میں کہ آپ گزر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ معاملہ شرعاً عام مساجد میں بھی ہے کہ اگر جمعہ کے نماز کے وقت جب رش ہوتا ہے اور جسٹ ان کیس کہ کوئی بندہ درمیان میں رہ گیا اور اسے جگہ نہیں ملی ہے اور امام نے اللہ اکبر بھی بول دیا ہے، تو امام کا سترہ ہے، جو باقی نمازی ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ معاملہ تب آتا ہے اس معاملے کا جو تفصیلی کی نماز کاٹنا ہے، جب مثلاً کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور آپ اس کے جیسے کوئی سنت پڑھ رہا ہے یا نفل پڑھ رہا ہے تو آپ اس کے آگے سے گزریں، اس کے آگے سے گزریں، آپ کو کوئی سترہ نظر آتا ہے، کوئی چیئر یا کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے تو وہ آپ اس کے آگے رکھ دیں، 1 صف کے برابر، 1 میٹر کے برابر جگہ، جو کہ 3 بازو بنتے ہیں، کیونکہ حدیث میں بازوؤں کا ذکر آیا ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، فی امان۔